السلام علیکم۔ آج کی چند اہم راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں چھپی خبریں سنیے گا۔ احمد آباد گجرات اسمبلی الیکشن سے قبل بی جے پی قیادت والی مرکزی سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مرکز نے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے اور فی الحال گجرات کے 2 ضلعوں میں مقیم ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، جینوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو ہندوستانی شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ شہریت قانون 1955 کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 کے بجائے شہریت ایکٹ 1955 کے تحت شہریت دینا کافی اہم ہے۔ واضح رہے کہ سی اے اے میں افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، جینوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو ہندوستانی شہریت دینے کا بھی التزام ہے۔ چونکہ ایکٹ کے تحت ضابطے اب تک سرکار کی جانب سے نہیں بنائے گئے ہیں، اس لیے اس کے تحت اب تک کسی کو بھی شہریت نہیں دی جا سکی ہے۔ لکھنؤ اتر پردیش میں مدارس کے حوالے سے جاری سروے مکمل ہو گیا۔ پوری ریاست میں تقریباً 8000 مدارس غیر تسلیم شدہ پائے گئے۔ حالانکہ اس سلسلے میں تمام ڈی ایم اپنے اپنے اضلاع کی رپورٹ 15 نومبر تک حکومت کو بھیجیں گے۔ ریاست میں غیر تسلیم شدہ مدارس کا سروے 10 ستمبر سے شروع ہوا تھا۔ پیر تک انہوں نے سروے مکمل کر کے اپنی رپورٹ ضلع مجسٹریٹوں کو بھیج دی۔ سب سے زیادہ غیر تسلیم شدہ مدارس مراد آباد میں ملے، بجنور دوسرے نمبر پر اور بستی تیسرے نمبر پر ہے۔ رجسٹرار مدرسہ بورڈ جگموہن سنگھ کے مطابق تقریباً 8000 غیر تسلیم شدہ مدارس ملنے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن ضلع مجسٹریٹوں کی رپورٹ آنے کے بعد ہی صحیح صورتحال کا پتہ چل سکے گا۔ حکومتی سطح پر اسپیشل سیکریٹری، اقلیتی ڈائریکٹر، اقلیتی اور رجسٹرار مدرسہ بورڈ کی سہ رکنی کمیٹی نے پورے سروے کی نگرانی کی۔ سروے میں بنیادی طور پر یہ پتہ لگایا گیا کہ مدارس کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت، پانی، فرنیچر، بجلی اور بیت الخلاء کے کیا انتظامات ہیں اور کون سی تنظیم مدرسے کو چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ منظوری کی پوزیشن، طلباء کی تعداد اور ان کے حفاظتی انتظامات، نصاب اور پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد جیسے مختلف پہلوؤں کی چھان بین کی گئی۔ موربی گجرات وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو موربی حادثے کے بعد صورتحال کے جائزے کے لیے ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کی صدارت کی اور کہا کہ اس المیہ سے متعلق تمام پہلوؤں کی شناخت کے لیے ایک تفصیلی اور وسیع جانچ وقت کی مانگ ہے۔ وزیر اعظم دفتر کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جانچ سے ملنے والے اہم اسباب کو جلد سے جلد عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کو راحت مہم اور متاثرہ کنبوں کو دستیاب کرائی گئی مدد کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ مودی نے کہا کہ حکام کو متاثرہ کنبوں کے رابطے میں رہنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ دکھ کی اس گھڑی میں انہیں ہر ممکن مدد ملے۔ میٹنگ میں گجرات کے وزیر اعلیٰ
بھوپیندر پٹیل اور وزیر داخلہ ہریش سنگھوی بھی موجود تھے۔ اس سے قبل مودی نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور مقامی اسپتال بھی گئے جہاں اس حادثے میں زخمی ہونے والے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے راحت اور بچاؤ کے کام میں شامل لوگوں سے بات چیت کی اور ان کی کوششوں کی ستائش کی۔ گجرات کے وزیر راجندر ترویدی نے منگل کو کہا کہ اتوار کی شام کو موربی میں مچھوندی پر ہونے والے کیبل پل حادثے میں 135 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 170 دیگر کو اس حادثے کے بعد بچایا گیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے موربی پہنچنے سے پہلے ہی ایک کمپنی کے بورڈ پر ایک چادر ڈال کر اسے ڈھانپ دیا گیا۔ کمپنی پر سنگین الزامات ہیں، اس کا نام اور پورا گروپ ہے۔ وزیر اعظم مودی منگل کو گجرات کے موربی ضلع میں پل گرنے کے مقام پر پہنچے۔ عہدیداروں نے وزیر اعظم مودی کو پل گرنے کے بعد چلائے جانے والے بچاؤ آپریشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس دوران پل کے قریب واقع اور پورا گروپ کا بورڈ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اپوزیشن پل گرنے کے دوران بعد وزیر اعظم کے موربی کے دورے کو اپوزیشن پل گرنے کے 2 دن بعد وزیر اعظم کے موربی کے دورے کو ایونٹ مینجمنٹ قرار دے رہی ہے اور پورا کمپنی کے بورڈ کو ڈھانپنے کے علاوہ ایک مقامی سرکاری اسپتال کو بھی راتوں رات دوبارہ رنگ دیا گیا اور نئے بستروں اور چادروں کے ساتھ ایک وارڈ بنایا گیا جہاں وزیر اعظم کچھ زخمیوں سے ملاقات کریں گے۔ موربی پل حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 135 ہو گئی ہے اور اب تک 170 دیگر کو بچا لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ مسلح افواج، نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس اور دیگر ایجنسیوں کی طرف سے مچھوندی میں بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے پیر کو مچھوندی پر پل ٹوٹنے کے معاملے میں اور پوا گروپ کے 4 ملازمین سمیت 9 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ برطانوی دور میں بنائے گئے اس پل کی دیکھ بھال اور آپریشن کا ٹھیکہ اور پورا یوا گروپ کو ملا۔ پوربی ترووننتپورم کیرلا ہائی کورٹ نے منگل کو کہا کہ مسلم خواتین کے طلاق لینے کے حق کو اسلامی قانون میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کی طلاق کی خواہش شوہر کی خواہش کے مطابق ہو۔ دوسرے لفظوں میں مسلم خواتین طلاق مانگ سکتی ہیں چاہے شوہر طلاق کے لیے راضی نہ ہو، اور یہ حق انہیں اسلامی قانون میں دیا گیا ہے۔ نئی دہلی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے موربی گجرات میں پل سانحہ میں اب تک 135 لوگوں بالخصوص معصوم بچوں اور خواتین کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور مقامی جمعیت علماء ہند کو ہدایت دی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی راحت رسانی اور بچاؤ کے عمل میں ہر ممکن مدد کریں۔ مولانا مدنی نے مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ مصیبت کی اس گھڑی میں یکجہتی کا اظہار کیا ہے، نیز
زخمیوں کو جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ مولانا مدنی نے مطالبہ کیا کہ جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کو معقول معاوضہ دیا جائے، نیز زخمیوں کا بہتر سے بہتر علاج کا بندوبست کیا جائے۔ مولانا مدنی نے قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے بتایا کہ جمعیت علماء گجرات اور ضلع یونٹ راج کوٹ کے ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے۔ واقعے کی تفصیل بہت تکلیف دہ ہے۔ سبھی مذاہب کے ماننے والے اس واقعے سے متاثر ہیں۔ جمعیت علماء کے خدام ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ اس افسوسناک واقعے کے متاثرین خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ خدا کی مدد چاہتے ہو تو بندوں کی مدد کرو، خدا سے آسانیاں چاہتے ہو تو بندوں کو آسانیاں دو، خدا سے نرمی چاہتے ہو تو بندوں سے نرمی کرو، خدا کی محبت چاہتے ہو تو بندوں سے محبت کرو، خدا کی جنت چاہتے ہو تو بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ نیکی کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر لو، کیونکہ تکلیف تو آخر ختم ہو ہی جائے گی، لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعا کی درخواست کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔